بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلے لالہ کا چیپٹر نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ایک مکڑا اور مکھی. حسب معمول اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پہ جو لفظ ہے وہ ہے پسیجنا. پسیجنا اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رحم کھانا یا ترس کھانا. نیکسٹ ہے خوشامد، جھوٹی تعریف کو کہتے ہیں. اور ہے فریبی، دھوکہ دینے والا. کٹیا، ٹھیک ہے، اس کو کٹیا وغیرہ نہیں پڑھنا، کٹیا پڑھنا ہے اس کو. تو اس کا ہے جھونپڑی. نیکسٹ ہے کلغی، پرندوں کے سر پر تاج. پرندوں کے سر کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ چھوٹا سا ایک تاج ہوتا ہے جیسے مور وغیرہ کے ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلغی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کنیا، ہیرے کے ٹکڑے. نیکسٹ ہے کھٹکا، مطلب کہ ڈر. میسر، میسر مطلب کہ دستیاب. جی اب آ جاتے ہیں ان اشعار کی تشریح کی طرف. یہ اشعار علامہ اقبال کی مشہور نظم مکڑا اور مکھی سے لیے گئے ہیں، جس میں مکڑے اور مکھی کے کردار کے ذریعے دھوکہ دہی اور خوشامد کے خطرات کو اجاگر کیا گیا. نظم میں ہر بند کا مطلب اور سبق جو ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا. دیکھیں پہلا بند جو ہے، ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. یہ سامنے جو سیڑھی ہے یہ اس شعر کا دوسرا حصہ نہیں ہے. یہاں سے یہ پہلا بند سٹارٹ ہو رہا ہے، سٹارٹنگ سے، اور وہ سامنے یہ جو ہے وہ جہاں یہ بند ختم ہو رہا ہے اس کا یہ آخری شعر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کا دوسرا اپنا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ بند کا آخری حصہ ہے. وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور آنا، یہ جہاں پہ آپ نظم دیکھیں تو وہاں پہ جو یہ جہاں یہ شعر لکھا ہو وہاں تک جو ہے وہ ایک بند بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اتنے بند کی جو ہے وہ تشریح یہ ہے کہ مکڑا مکھی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. وہ مکھی کو قائل کرنے کے لیے چلاکی سے باتیں کرتا ہے اور اس کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بند جو ہے وہ مکڑے کی چلاکی اور مکھی کو پھنسانے کی شروعات کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. دوسرا بند جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی. یہاں سے لے کر اور یہ بند جو ختم ہو رہا ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا، یہاں تک جو ہے یہ بند ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مکھی جو ہے وہ مکڑے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جو اس کے جال میں پھنسنے والی نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، آ جاتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں جاتا. یہ مکھی کی دانش مندی اور محتاط رہنے کا جو ہے وہ علامت ہے، رویے کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. تیسرا بند جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے ٹھہریو. یہ بند جو ہے یہ ختم ہوتا ہے اس شعر کے اوپر، یعنی کہ ٹھہریو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں بڑا کیا. مکڑا جو ہے وہ مکھی کی بات کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف مکھی کی عزت افزائی کے لیے اسے بلانا چاہتا ہے. وہ اپنے گھر کی خوبصورتی اور سہولیات کا ذکر کر کے مکھی کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ مکڑے کی خوشامد اور مکھی کو دھوکہ دینے کی ایک اور کوشش ہے. ٹھیک ہے، چوتھا شعر جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہے چیزیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بند سٹارٹ ہو رہا ہے چوتھا بند، اور یہ ختم ہو رہا ہے ہر شخص کے اوپر. آپ بک کے اوپر اب جہاں پہ نظم لکھی وہاں پہ دیکھیں تو جہاں پہ یہ شعر ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے یہ چوتھا بند ختم ہو رہا ہے کہ ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. جی مکڑا جو ہے وہ مکھی کو اپنے گھر کی تعریفوں کے ذریعے لبھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس گھر کا خوبصورت اور آرام دہ میرا یہ گھر ہے، لیکن اس کا اصل مقصد مکھی کو جال میں پھنسانا ہوتا ہے. یہ بند مکڑے کی چلاکی اور مکار فطرت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، پانچواں بند سٹارٹ ہوتا ہے مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن سو جائے. یہ بند جو ہے وہ ختم یہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ اس شعر کا یہ دوسرا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ جہاں پہ بند ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا آخری حصہ ہے. سو جائے کوئی ان پہ تو پھر نہیں اٹھتا. مکھی جو ہے وہ مکڑے کی باتوں کو مسترد کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بچھو نے اس کا بچھونے جو ہے وہ خطرناک ہے اور وہاں جانا محفوظ نہیں ہے. مکھی کی یہ بات اس کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ بڑی محتاط ہو کر بات کر رہی ہے. اگلا چھٹا بند ہے مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی. یہ بند جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ،
मकड़ा मक्खी की अक्लमंदी से परेशान हो जाता है कि मैं इसकी इतनी खुशामद कर रहा हूँ, तारीफ़ कर रहा हूँ, ये फंस ही नहीं रही। परेशान होकर सोचता है कि इसे फंसाने के लिए खुशामद का सहारा लेना होगा। ये बंद खुशामद के ज़रिए लोगों को काबू पाने के तरीके को जो है वो बयान करता है। नेक्स्ट बंद स्टार्ट हो रहा है 7वां। ये सोच के मक्खी से कहा, उसने बड़ी भी, ठीक है, ये बंद यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फिर उस पे क़यामत है, ये उड़ते हुए गाना। मकड़ा जो है वो मक्खी की खूबसूरती और गाने और परवाज़ की तारीफ़ करके उसकी खुशामद करता है। मक्खी उस खुशामद से मुतासर होकर अपनी एहतियात भूलने लगती है, ठीक है, जैसे वो अपनी तारीफ़ सुनती है। ये बंद जो है वो इंसानों की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, जो लोगों की बातों में आकर फंस जाते हैं, ठीक है, खुशामद में फंस जाते हैं। आखिरी बंद जो है वो मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पिसजिए, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। ये जो है वो आखिरी जहाँ पे ये बंद ख़त्म हो रहा है वहाँ पे है। तशरीह मक्खी जो है वो खुशामद के जाल में आकर मकड़े के जो है वो करीब आती है और मकड़ा फ़ौरन उसे पकड़ कर खा जाता है। ये बंद खुशामद के नुकसान और बेवकूफ़ी के नतीजे को जो है वो बयान करता है, ठीक है। इसका जो है वो सबक है कि नज़म में खुशामद और चालाकी के ख़तरात को उजागर किया गया है। ये सबक दिया गया है कि हमें दूसरों की मीठी मीठी बातों और धोखे से हमेशा जो है वो मुहतात रहने की ज़रूरत है, वरना जो है वो हम नुकसान उठाएँगे। नेक्स्ट जो है वो मारूज़ी स्टार्ट हो जाती है। देखें, नज़म में मकड़ा मक्खी से मुखातिब है, ठीक है, तो यहाँ पे मक्खी आएगा। अगर इस तरह इसका जवाब लेंगे तो जी बनेगा। ये जो ब्लू ब्लू कर दिए ये सारे इसके करेक्ट जवाब है। मक्खी से अपने घर आने के लिए कह रहा था, मकड़े ने दीवारों को आईनों से सजाया था, मेहमानों के आराम के लिए बिछौने थे, ठीक है। मकड़े ने मक्खी को खुशामद से बेवकूफ़ बनाया। मक्खी ने कहा कि सच ये है कि दिल तोड़ना अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सवालों के जवाब आ जाते हैं। सवालों के जवाब अपनी कापी में लिखिए। पहले शेर में मकड़ा मक्खी से क्या कह रहा है? पहले शेर में मकड़ा मक्खी से मक्खी से ये कह रहा है कि इस रास्ते से तुम रोज़ाना गुज़रती हो, मगर तुम मेरे गरीब खाने पर कभी नहीं आई, ठीक है। दूसरा है, मकड़े ने अपने घर के बारे में क्या कहा? जवाब, मकड़े ने अपने घर के बारे में ये कहा कि मेरा घर बाहर से एक छोटी सी कटिया है, ठीक है, नज़र आता है, मगर अंदर से इसे बहुत खूबसूरत आइनों से सजाया हुआ है। दरवाज़ों पर बारीक पर्दे हैं और आराम के लिए जो है वो बिस्तर मौजूद हैं, ठीक है। मकड़े ने मक्खी की तारीफ़ में क्या बातें की? मकड़े ने जो है वो मक्खी की तारीफ़ में कहा कि अल्लाह ताला ने भी तुम्हें भी बड़ा रुतबा दिया है, आंखें चमकती हुई हीरे जैसी हैं, सर पर एक ताज सजाया हुआ है, ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई और उड़ते हुए ये गाना सब क़यामत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप मक्खी की जगह पर होते तो क्या करते? इसका जवाब आपने अपनी तरफ से लिखना है। मैंने लिख दिया अपनी तरफ से। आप अपना जवाब भी बनाकर लिख सकते हैं या यहाँ से देकर भी लिख सकते हैं कि अगर मैं मक्खी की जगह पर होता तो मकड़े की बातों और खुशामद को नज़रअंदाज करके उसके जाल से दूर रहता और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाता। इस वाक़े को अपने अल्फाज में लिखें। आप लोगों ने अपने अपने अल्फाज में लिखने हैं, मैंने अपने अल्फाज में लिख दिया। अगर आप यहाँ से देख कर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये नज़म मकड़े और मक्खी की कहानी है। मकड़ा चालाकी और खुशामद से मक्खी को अपने जाल में बुलाने की कोशिश करता है। मक्खी शुरू में तो मुहतात रहती है, लेकिन मकड़े की तारीफ़ों में आकर करीब आती है, नतीजतन मकड़ा उसे पकड़ कर खा लेता है। ये कहानी धोखाधड़ी खुशामद के नुकसानात पर रोशनी डालती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मश्क के अंदर है कि इन अशार की जो है वो आपने नस्र बनाने हैं। गैरों से न मिलिए तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूं खिंच के ना रहना। इसकी नस्र जो है वो यूं बनेगा कि अगर गैरों से मुलाकात ना हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अपनों से अलग थलग रहना जो है वो मुनासिब नहीं है। इन नरम बिछौनों से खुदा मुझको बचाए, सो जाए कोई इन पर तो उठ नहीं सकता। खुदा मुझे इन नरम बिछौनों से महफूज रखे, क्योंकि जो इन पर सो जाए वो दोबारा कभी जाग नहीं जाता, यानी कि वो क्या है, इस दुनिया से ही चला जाता है। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर उस पे क़यामत है, ये उड़ते हुए गाना। ये आपका हुस्न, आपकी पोशाक, आपकी खूबियाँ, सफाई और फिर उस पर आपका उड़ता हुआ गाना, ये सब बेहद मुतासर कुन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप अपने उसके मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिख भी दिए हैं, तो आप यहाँ से देकर भी लिख सकते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है इनकार। जब मैंने उससे मदद मांगी तो उसने मेरा इनकार कर दिया। अब कोई भी जुमला बना सकते हैं। पोशाक, उसकी नई पोशाक उसके हुस्न में चार चांद
چار چاند لگا رہی تھی۔ نادان، وہ نادان تھا جو دوست کی باتوں میں آ کر گمراہی کا شکار ہو گیا۔ کٹیا، چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ سی کٹیا تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ خوشامد، اس کی خوشامد نے مجھے بہت متاثر کیا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ صرف اس کا چلاک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، محاوروں کو درست استعمال نیچے دیے گئے جملوں میں محاورے پہچان کر الگ لکھیے اور معنی کے لحاظ سے جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہے آسمان سے باتیں کرنا، بہت مطلب کہ بہت اونچا ہونا۔ پہلا جملہ جو ہے وہ اتنی باتونی ہے کہ کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے، بالکل غلط ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اور کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا، بالکل صحیح ہے یہ، سوری اوپر والا غلط تھا۔ ٹھیک ہے، پانی پانی ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ ٹھیک ہے، سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا، بالکل صحیح جملہ ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، غلط ہے، یہ جو پانی پانی ہے یہ اس لیے استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ آنکھیں بند ہونا، مطلب کہ ہے وفات پا جانا، دنیا سے چلے جانا۔ میں آنکھیں بند کر کے سو گیا، غلط ہے، یہ جملہ جو ہے اس لیے ہرگز استعمال نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں شروع ہوگی، مطلب کہنے کا یہ چودھری صاحب کے فوت ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی، تو جملہ صحیح ہے، اس کے آگے آپ صحیح کا نشان لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے آنکھیں دکھانا، مطلب کہ غصے میں گھورنا۔ ٹھیک ہے، تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائیں، بالکل غلط جملہ ہے، یہ اس لیے نہیں استعمال ہوا ہے، بلکہ امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو کہا، تو یہ جملہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے وہ جملے بنائیے۔ نیکسٹ ہے جان پر کھیلنا، مطلب کیا ہے کہ جان کی پرواہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی، یہ بک کے اندر جو ہے وہ جملہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے نیچے والا جو جملہ ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہ وہاں پہ آپ اپنی طرف سے لکھیں گے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر جنگ میں شامل ہوا تاکہ اپنے دوستوں کو بچا سکے۔ دوسری جہاں پہ جگہ بنی وہاں پہ آپ یہ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، مطلب کیا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے فائدہ جب مانے جب استانی تمہاری تعریف کرے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ہے وہ دوسرا جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی۔ نیکسٹ جو ہے وہ باتوں میں آنا، مطلب کہ دھوکہ کھانا۔ فریدہ دکاندار کی باتوں میں آ کر خراب کپڑے خرید لائی۔ ٹھیک ہے، یہ بک کے اوپر لکھا ہوا، دوسرا جملہ جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا۔ اس نے خوشنما باتوں میں آ کر اس کے جھانسے میں آ کر سرمایہ کاری کر دی اور آخرکار دھوکہ کھا گئی، یہ اپنی طرف سے لکھیں گے۔ نیکسٹ جملہ جو ہے وہ حق ادا کرنا، مطلب کہ بہت اچھی طرح سے کام کرنا، بدلہ دینا۔ راشد منہاس نے ملک سے محبت کا حق ادا کر دیا، یہ بک کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ جو ہے وہ دوسرا جملہ جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھیں گے، تم نے ہمیشہ میری مدد کی، اب میں تمہارا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آپ لوگ وہاں پہ دیکھ کے لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے آگ بگولا ہونا، مطلب کیا ہے بہت غصہ ہونا۔ احمد اپنے دوست کو جھوٹ بولتا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ نے اس سے جو نیچے والی لائن ہے وہاں پہ لکھنا ہے اس کی باتوں سے آگ بگولا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔